اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرور بادشاہ نازو اپنے والد کی لکڑیاں جمع کرنے میں مدد کرتی۔ اگر کبھی لکڑہارا بیمار ہوتا تو نازو اکیلی ہی جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور انہیں بیچنے کے لیے اپنے والد کے حوالے کرتی۔ دوسری طرف بادشاہ جب بھی شکار پر جاتا تو شہزادہ شہریار بھی شکار پر جانے کو کہتا، لیکن بادشاہ اسے شکار پر کبھی نہ لے کر جاتا۔ ایک دن وہ شہزادے کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور اسے شکار پر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف آج لکڑہارے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نازو اکیلی ہی جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئی ہوئی تھی۔ بادشاہ شہزادہ شہریار اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا۔ شہزادہ شہریار ہر چیز کو بہت شوق سے دیکھ رہا تھا، اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ شکار میں مصروف ہو گیا، لیکن شہزادہ شہریار جنگل دیکھنے کی دھن میں چلتا ہوا اس جگہ جا پہنچا جہاں نازو لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف تھی۔ نازو نے جب ایک اجنبی کو اپنے سامنے پایا تو بہت پریشان ہوئی۔ جب شہزادہ شہریار کی نظر نازو پر پڑی تو وہ اس جنگل میں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نازو جلدی جلدی لکڑیاں جمع کرنے کے بعد گھر کی طرف چل دی۔ دوسری طرف بادشاہ شہزادے کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادے کو ڈھونڈتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں شہزادہ موجود تھا۔ شہزادہ شہریار ابھی تک وہاں گم سم کھڑا تھا۔ بادشاہ شکار کر چکا تھا، اس لیے وہ لوگ محل واپس لوٹ آئے۔ محل واپس آ کر بھی شہزادہ شہریار گم سم رہا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کی اس حالت پر بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے اسے بہت سے حکیموں اور طبیبوں کو دکھایا مگر کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ آخر شہزادے کو کیا بیماری ہے جس نے شہزادے کو اس حال تک پہنچا دیا۔ تنگ آ کر بادشاہ نے شاہی نجومی کو بلوایا۔ شاہی نجومی نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ جب شہزادہ پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہزادہ بڑا ہوگا تو اسے کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی سے محبت ہو جائے گی۔ وہ وقت آ گیا ہے، شہزادہ شہریار اس لکڑہارے کی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے جو محل سے دور رہتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نجومی کی بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ ملکہ تو اس رشتے پر بھی راضی تھی کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی، لیکن بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی مستقبل کی ملکہ بنے۔ بادشاہ نے شہزادے کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی شادی پڑوسی ملک کی شہزادی سے طے کر دی، لیکن شہزادہ اس رشتے سے بالکل خوش نہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ شہریار نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا اور کسی سے ٹھیک طرح بات بھی نہ کرتا۔ ملکہ اور بادشاہ اب بہت پریشان تھے۔ ان باتوں نے بادشاہ کو اپنے خیالات بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی خواہش کا احترام نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ اور ملکہ اس حالت کو پہنچ گئے۔ جب بادشاہ نے یہ خبر ملکہ کو سنائی کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے تو ملکہ پہلے تو اپنے شوہر کی اس تبدیلی پر بہت حیران ہوئی اور پھر بہت خوش ہوئی۔ جب ملکہ نے یہ خبر شہزادہ شہریار کو سنائی تو وہ دوبارہ جی اٹھا۔ پھر ملکہ اور بادشاہ خود چل کر لکڑہارے کے گھر اس کی بیٹی نازو کا رشتہ شہزادہ شہریار کے لیے لینے گئے۔ تو لکڑہارا بہت پریشان ہوا کہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی محل کی شہزادی کس طرح بن سکتی ہے۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے اسے سمجھایا کہ غریبی اور امیری تو خدا کی دین ہے تو لکڑہارا اس رشتے پر راضی ہو گیا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کی اس طرح قسمت کھل جانے پر
بہت خوش ہوئے۔ دوسری طرف شہزادہ شہریار اور نازو بھی بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ شہریار اور نازو کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔